أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اللہ. تیرے ٹکڑوں کے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. کھڑکیاں کام چھوڑ کے صدقہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. قسمت ملا تو بیچوں سو بلہدار کجے یہ ساری گتھی تیری سیدھی نظر کی ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. کھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج کا پیارا مہینہ قریب آ رہا ہے. سلامہ فرما قربانی کے بھی دن قریب آ رہے ہیں. وہ عظیم الشان وہ حج کے لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دکھائے. ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں
آگے گھر کی رونق کی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے خدا سے تر ہے زبانیں، ہم نے خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، ہم نے خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا شان مولا، کا عمر کرنے آنا مقدر، کا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوگی منظور ہوگی، کیوں میزاب رحمت تھا میرے سر پر، میزاب رحمت تھا میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی بے حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا لپٹ کے کعبے کو وہاں پر،
اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے شام برابر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ میرے سامنے دو موجود ہیں لیکن تینوں کی صورت لوگ تو موجود کی آواز نہیں ہوتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف دار المحترم سے ہوئی آج 17 جون ہے اور جمعہ کا دن ہے اور آج اس مہینے میں خصوصیت یہ ہے کہ ہجری تاریخ وہی ہے اور مہینے کی اور 30ویں تاریخ بھی وہی ہے مہینہ ہے ذی قعدۃ الحرام 1444 سن ہجری اور 2022 جمعہ کا دن ہے بڑا بابر کا دن حج کی فلائٹیں رواں دواں ہیں عاشقان رسول حج کے لیے اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں اور صدا لگاتے ہوئے جا رہے ہیں کیا صدا لگا رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ صدائیں لگ رہی ہیں صدائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گھر بناؤ بنایا میں بلاؤ یہ اللہ کس کو بلاؤ ہے کوئی نہیں فرمایا بلاؤ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں جس کو بلایا اور جنہوں نے ان کی آواز میں لبیک کہا جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ وہ حج پہ جائے گا جس نے ایک مرتبہ حج کر لیا وہ اس نے سمجھ لو کہ شاید اس نے ایک ہی مرتبہ اور زندگی میں ایک ہی کیا حج اس نے اور دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس نے ایک مرتبہ لبیک کہا اپنی ہمارے نصیب میں ہے ہوگا نصیب دیر آئے درست ہے ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں جب انہوں نے پکارا ہوگا آؤ اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ کاش ہماری لوگوں نے بھی لبیک کہا پھر ہم بھی وہاں پہ جا کے پھر
ہم بھی یہ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک، یہ بھی ہم پڑھیں گے، تلبیہ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ تلبیہ۔ بہرحال حج کی باتیں ہیں، حج کے موسم بہار کی باتیں ہیں، انشاءاللہ وہی ہوں گی۔ ابھی درود پاک کی برکت سنتے ہیں، درود پاک کی بھی کیا برکت ہے، درود پاک پڑھو حاجی بن جاؤ، ہاں یہ بھی ہے، درود پاک حج کروا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا حفص رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے سردار تھے، ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ جواب دیا جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے میرے گناہوں اور میرے پڑھے گئے درود کا حساب لگانے کا حکم دیا، جب حساب لگایا تو میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکلے، اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں اس کی قدر و منزلت تمہارے لیے واضح ہو گئی، لہذا اس سے مزید حساب مت لو اور اسے داخل جنت کرو، اس کو جنت میں داخل کرو۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہوا ہے جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو نا، کوئی گناہ ہو جائے تو ساتھ ہی درود پڑھ لو، کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی وہ درود جو ہے وہ تمہارے جو گناہ تھا نا اس کو مٹا دے گا۔ حدیث میں بھی یہ الفاظ موجود ہے، گناہ ہو جائے تو گالی نکل گئی، گھر میں کسی کو کہہ وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں ان لوگ پٹھے، پھر بھی درود پاک پڑھ لو۔ یہ پیار محبت میں نا گھر میں چھوٹے بڑے ایک دوسرے یعنی کہ بڑے چھوٹوں کو کہتے رہتے ہیں۔ بہرحال جب بھی منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں جو نازیبا ہوں ساتھ ہی درود پڑھ لیں، جو نیکی کا کام کر لیں، نیک عمل کر لیں، وہ گناہ کو مٹا دیں۔ ایک حج دوسرے حج کے دوران کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایک عید نماز عید دوسرے عید کے درمیان گناہ ہونے والوں کو مٹا دیتا ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان آنے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہو، فرمایا تم مجھ پر درود بھیجو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ اب بندے کی مرضی جتنا مرضی بھیجے، اب بندے کی مرضی ہے، اب درود پڑھتے رہنا چاہیے، ہو جائے غلطی ہو جاتی ہے درود پڑھ لیں کرم ہو جائے گا۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے کسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، اور اللہ کس کو چاہتا ہے؟ اپنے محبوب علیہ السلام۔ سبحان اللہ، آپ یقین کریں قرآن پاک پڑھیں حضور علیہ السلام کو نعت لگتی سارا کام، یقین کریں قرآن میں نعت لگتی۔ رات کو لائٹ گئی بھی تھی، ابھی بھی گئی نہیں ہے، ہاتھی کا پہ ہمارا تو یہ ہوگا ہاتھی کا پہ ہے۔ اچھا رات کو نیند نہیں آ رہی تھی تو پچھلے نا کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی میں نے نا، حضور علیہ السلام کی شان میں کچھ لکھا ہوا تھا، 20 صفحے تھے وہ نا، وہ میں دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے قرآن کو وہ تفسیر کھولی، میں تفسیر اس میں سے نا تفسیری مطالعہ کرنے لگا تو ایسی ایسی پیاری پیاری باتیں یار تفسیر میں لکھی ہوئی ہیں، قرآن میں لکھی ہوئی ہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں، تو اس کو چاہے نا، حضور علیہ السلام کو چاہنا چاہیے نا، کہ ان کی تو شان بڑی یاد لکھی ہے اللہ نے، بڑی بڑھائی ہے۔ والضحیٰ پڑھ لیں، علم نشرہ پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، میں کہتا ہوں تبت یدا پڑھ لیں یار، سورہ قلم پڑھ لیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دشمن کو لتاڑا ہے، وہ پڑھ لیں یار، اس میں بھی شان ہی نظر آئے گی حضور علیہ السلام کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے اور حضور علیہ السلام کی ساری امت کے صالح ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔
غیر مسلموں نے حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں مسلمانوں پہ اعتراض کیا، تمہارا قبلہ کعبہ شریف ہے، ہمارا بیت المقدس ہے یعنی مسجد اقصیٰ، اور بیت المقدس چونکہ کعبہ شریف سے افضل ہے، لہذا ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے، ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے۔ اپنے اس دعوے پر ان غیر مسلموں نے چند دلائل دیے۔ مثلا ایک دلیل انہوں نے یہ دی، بیت المقدس پہلے تعمیر ہوا اور کعبہ شریف کی تعمیر بعد میں ہوئی، لہذا بیت المقدس کو شان اولیت حاصل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بیت المقدس افضل ہے۔ غیر مسلموں نے دوسری دلیل یہ دی کہ بیت المقدس ملک شام میں ہے اور ملک شام برکت والی سرزمین ہے، روز محشر قیامت یعنی میدان محشر بھی یہیں برپا ہوگا، یہیں پہ لگے گا۔ خیال رہے اس وقت ملک شام بہت وسیع تھا، فلسطین بھی ملک شام ہی میں شامل تھا، اس لیے غیر مسلموں نے یوں کہا۔ اسی طرح بیت المقدس انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ ہے، لہذا بیت المقدس کعبہ معظمہ سے افضل ہے۔ غیر مسلموں کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ پاک نے، مسلمانوں نے جواب دیا، کس نے جواب دیا؟ اللہ پاک نے جواب میں پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 96 اور 97 نازل فرمایا، ارشاد فرمایا۔ آسان ترجمہ کنز العرفان، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا امن والوں میں ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ ان آیات میں اللہ پاک نے کعبہ معظمہ کی 6 صفات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، کعبہ شریف اول عبادت گاہ ہے، کعبہ معظمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ، برکت والا ہے، کعبہ معظمہ تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے، کعبہ مکرمہ میں اللہ پاک کی واضح نشانی ہے، کعبہ مقام امن ہے، اور کعبہ مکرمہ کا حج کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ نے کلام سنا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ۔ یہ جو عرفات میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، منا جاتے ہیں، مزدلفہ میں حاضر ہوتے ہیں، یہ تو منظر ہے ہی بڑا روح پرور منظر ہے۔ جو عمرے کو جاتے ہیں نا، جو عمرے کو جاتے ہیں وہ تو وہاں نہیں جاتے، وہ جاتے ہیں صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، کعبہ معظمہ کی وہ گرد چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، مطاف میں رہتے ہیں، زیادہ کہاں جاتے ہوں گے؟ اس کے علاوہ کہاں جاتے ہیں؟ یہی تو یہ تھے، اس کے علاوہ تو کہیں نہیں جاتے۔ ہاں وہ احرام باندھتے ہیں تو مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کر یہاں پر آیا جاتا ہے، پھر حلق کروایا جاتا ہے، پھر یہ چیزیں وہاں۔ حج جو ہے نا، حج اللہ ایک بہت ہی پیارا منظر یار، کونے کونے سے مسلمان آتے ہیں، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی لباس ہے، بھلے سفید رنگ ہے، اب بھلے وہ کاٹن کا ہو یا لٹھے کا ہو یا تولیے کا ہے، ایک ہی لباس، یعنی کہ 2 ٹکڑے پہنے ہوئے، ایک نیچے اور ایک اوپر۔ امیر ہے یا غریب ہے، اس نے یہی پہنا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے تو ایسے ہی حاضر ہیں، بال یوں بناتا ہے یا یوں بناتا ہے، یا زلفیں رکھی ہوئی ہیں اس نے، اور سب کے انداز ایک جیسے، جدا گانا ہے، کسی نے نہ کنگا کرنا ہے وہاں پر، نہ کسی نے بناؤ شنگار کرنا ہے،
دیکھنے کا منظر ہے یار. جب لوگ عرفات میں کیے ہوتے ہیں نا، ایسے پڑے ہوتے ہیں وہاں پر یار، ایسے پروانے وہاں پہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. واقعی کہتے ہیں کہ یار ہے اس وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں. وہ سرزمین سفید ہو جاتی ہے، سر ہی سر نظر آتے ہیں. دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، وہاں پر رب کے نظاروں کا جلوہ بھی دیکھا. دیکھا ایک سروں کا سمندر ہے، دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر، وہاں پہ بس سارے ہی سر نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے صفا مروہ کی صحیح کریں نا، جب صفا جو ہے وہ کعبہ معظمہ سے ہے نا، جب ہم صفا کی وہ صحیح کرنے لگتے ہیں نا تو اسلام کرتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں، پھر دعا کر کے نا نیچے اترتے ہیں. یوں نا چھوٹے ڈھلان بنی ہوئی ہیں، ایسا یوں اترتے نا نیچے. جب یوں نیچے اترتے نا، اوپر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. ایک طرف انہوں نے نا وہ سبز لائٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے نا، سبز لائٹ، اس کو وہاں پر ہے نا وہاں پہ تھوڑا دوڑنا پڑتا ہے. ایک دیکھیے وہاں پر ایک منظر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کرے وہ منظر دکھا دے ہمیں یار، وہ منظر دکھائے یار، اسی سال دکھا دے، عمرے میں دکھا دے. اب تو حج شروع ہو گیا، لیکن کچھ بعید نہیں اس سے کوئی کچھ بعید نہیں ہے، معافی مشکل اس کے لیے. وہ پروردگار اس کے لیے مشکل کچھ نہیں ہے. وہ چاہے تو ابھی آنن فانن کچھ ہو جائے، بلا دیا، اس کا کیا ہے، وزیر احمد کی کمی آئی نہیں ہے. بہرحال وہ جو ہے نا دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر. اللہ اکبر اللہ. پیارے محترم سے کعبہ، وہ کعبہ، وہ کالے گلاف میں لپٹا ہوا کعبہ، وہ پیارا پیارا کعبہ، وہ ہیبت والا کعبہ. وہاں پر آپ جائیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے واقعی کسی بادشاہ کے دربار میں آتا. وہاں پہ ہیبت ایک ہوتی ہے، دل میں نا ہیبت ہوتی ہے، لیکن محبت بڑی ہوتی ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں یار وہاں کے لوگ بڑے سخت ہیں، ان کے لیے ہوں گے ان کے لیے ہوں گے. ہم گئے، ہمیں تو بڑا ہی مزہ آیا. مدینے کا تو مزہ ہے ہی ہے، آپ یقین کریں مکہ کا بڑا مزہ آیا. عمرے کی جب سعادت نصیب ہوئی نا آئی صاحب، جب وہاں پر اس نے بلایا، اپنے کرم سے بلایا، تو یقین کریں ایسا منظر تھا. یوں جب چکر لگا رہے ہیں نا یوں دیکھ رہے ہوں. تو پیارے محترم صاحب یہ جو باتیں ہیں نا یہ ہیں عشق کی باتیں ہیں. اور یہ سفر جو ہے نا یہ سفر بھی عشق کا سفر ہے. اور یہ پتہ کن کا سفر ہے؟ یہ اللہ والوں کا سفر ہے. اللہ والوں نے کیے کام اللہ نے وہ ہم پر کر دیے، ہم پر انعام کر دیے. وہ ہیں بھارت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے لیے دوڑی، اللہ نے اب سب کو دوڑانے پہ لگا دیا وہاں پر. چلو بھی دوڑو. کیوں دوڑے بھائی؟ میری بندی دوڑی تھی، میرے نبی کی بیوی، میرے نبی کی ماں، وہ یہاں پہ دوڑی تھی. اسماعیل کی والدہ ابراہیم کی زوجہ وہ یہاں پہ دوڑی تھی. بس ان کا دوڑنا مجھے پسند آ گیا، اب تم نے دوڑنا. اب وہ جو ہوتا ہے نا جب وہ کرتے ہیں رمل کرتے ہیں نا، رمل کرتے ہیں، جب چادر نکالتے ہیں نیچے سے اوپر کندھے پہ ڈالتے ہیں، اب چلو ذرا. یہ حضور علیہ السلام کی ادا ہے. ہاں حضور علیہ السلام جب پہلا حج کا موقع تھا نا تو کفار نے کہا دیکھتے ہیں یہ مسلمان جو ہیں دبے یعنی کہ وہ کیا نام ہے خوف کے مارے حج کر رہے ہیں کہ کس طرح کر رہے ہیں، اور ذرا دیکھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمایا، حضور علیہ السلام تو ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ اپنی جو چادریں ہیں نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنی چادروں کو اپنے ہاتھ کے نیچے سے نکال کے دوسرے کاندھے پہ ڈال دو اور اب ذرا اکڑ کے چلو ذرا. وہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے فرمایا چلو جی ایویں ٹوٹنا جی. یہ کام ہے سارے. پتھر مارے کس کو؟ اب بولو نا جی، کچھ ہی بولو. اسے ڈرتے پہ ہو. شیطان کو مارے کنکر، بولو نا شیطان کو مارے. حد ہو گئی ہے. شیطان کو مارے کنکر کس نے
اسماعیل علیہ السلام نے. اب فرمایا سارے مارو. وہ اتنے کنکر آتے کہاں سے جاتے کہاں ہیں؟ کبھی سوچیں؟ ایسے سوچیں. وہاں پہ سارے سوچنے والے کام ہیں. یقین کریں وہاں پہ لمحہ لمحہ آپ سوچتے یار یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پر، آئے کس لیے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بس چلنا ہے ہم نے، بس چلتے رہنا ہے. صفا وہاں پہ چلے جاؤ، کیا نام ہے، عرفات چلے جاؤ، مزدلفہ چلے جاؤ، منی میں چلے جاؤ، یار وہاں پہ لیٹ جاؤ، وہاں پہ یہ کرو، وہاں پہ یہ کرو، وہاں پہ یہ کرو، بس وہاں پہ دعا مانگنی ہے. بس ایک جگہ پہ جا چلے جاؤ تو وہاں پہ 2 اکٹھی نمازیں پڑھنی ہے. کڑی کڑی مغرب عشاء ہیں وہ کٹی نمازیں پڑھنی ہے. یہ ادا کیا ہے حضور علیہ السلام نے، یہ کام کیا. حضور علیہ السلام کے کام کیے ہوئے امت کے اوپر جو ہے وہ حج بن گیا ہے. حج یہ ہے. لیکن یاد رکھیے جو حاجی بن گیا سمجھ لے کہ وہ ایسے یقین سمجھنے لیں، یقین جان لے کہ وہ آج ایسے ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. گناہ ختم، ٹوکا تیز نہیں کرنا. گناہ مک گئے نا صاحب، گناہ مک گئے تو ٹوکا تیز نہیں کرنا، نرمی کرنی ہے مسلمانوں کو کے اوپر. اللہ نے تیرے گناہ بخش دیے، وہ گناہ جس کو تو اور رب جانتے تھے بخش دیے رب نے، اب کو کوئی بات معاف کر دیے. لیکن آگے لیکن جن کی تلافی ہے جب تک دے گا نہیں معافی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ زید نے بکر کے لاکھ روپے دینے تھے، حج کر کے آ جان گے میرے تو معاف ہو گئے. نہ ادھر معاف ہو گئے وہ گناہ، لیکن تلافی کرنی پڑے گی، دینے پڑیں گے تو معافی ہوگی. یہ یاد رکھیے. عبادت بہت بڑی، عبادت بہت بڑی. اللہ کرم، اللہ اوپر ایسا کرم فرماتا ہے، ایسا کرم فرماتا ہے. عرفات میں دعا کرنے والوں پہ اللہ ان کی دعاؤں کو خالی نہیں جانے دیتا. پیارے محترم اسلام، یاد رکھیے کعبہ جو ہے، کعبے کا جو حج ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو مجتمع کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے. اللہ چاہتے ہیں مسلمان اکٹھے رہیں. مسلمان جمعہ ہوتا ہے، جمعے کا مطلب کیا ہے؟ اکٹھا ہونا، مجتمع ہونا. جمعہ فرض کیا گیا، جمعے کی نماز واجب ہے. جمعے کی نماز کا تاکیدی حکم قرآن میں ہے. اللہ اکٹھا کیوں کیا؟ تاکہ غیر مسلموں کو پتہ لگے مسلمان اکٹھے ہیں. کیا پتہ لگے؟ مسلمان اکٹھے ہیں، پھٹے ہوئے نہیں ہیں یہ آپس میں، اکٹھے ہیں. اکٹھے رہیں یار آپس میں. یہ 5 وقت کی نماز ہمیں اکٹھا کرتی ہے، یہ عیدین ہمیں اکٹھا کرتی ہے، یہ حج ہمیں اکٹھا کر رہا ہے. اے مسلمانوں اکٹھے رہو آپس میں. اگر اکٹھے رہو گے تو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر اکٹھے نہیں رہو گے پیشاب پینے والے بھی آپ کی نبی پہ باتیں کریں گے. آج مسلمان اکٹھا نہیں ہے تو آج پیشاب پینے والے گندی قوم جو ہے اپنے دہن سے، اپنے گندی زبان سے حضور علیہ السلام کی شان میں بکواس کرتے ہیں. خدا کی قسم ایک مسلمان کا نام لینا ان کی زبان سے گوارا نہیں کرتے. حضور علیہ السلام کی شان تو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن بات کیا ہے؟ ہمارا مسلمان اکٹھا نہیں ہے. ہم اکٹھے نہیں ہیں، ہم یکجا نہیں ہیں. ہماری یکجانیت جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے. پیارے محترم سے اکٹھے ہو جائیں. اکٹھے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اکٹھے ہونے کا فائدہ یہ ہے جب یہ ایک جٹ ہو جائے نا، یہ الگ الگ ہے، ان کو کوئی نہ کوئی نقصان کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا سکتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ مسلمان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہ محبوب علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں بے ادبی نہ ہونے پائے،
ہمیں اپنے بڑوں کا ادب، اپنے بڑوں کا تذکرہ، اپنے بڑوں کا چرچا کرنا پڑے گا. ہم نہیں کرتے. ہم اپنے گھروں میں آپس میں یہ جو مٹھی بھر مسلمان بیٹھے ہیں، ہم بتائیں اپنے گھروں میں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کیا ہے کس نام سے کیا ہے؟ بتائیں ذرا. داتا حضور کا تذکرہ کیا ہے کس حوالے سے کیا ہوا جی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تذکرہ کیا ہوا کس نام سے کیا ہوا؟ وہ بھی سوچ لیں. ہمارے اکابرین جو ہیں، بزرگان دین جو ہیں، جنہوں نے دین اسلام ہمیں یہاں تک پہنچایا، ہم ان کا تذکرہ اپنے بچوں کے آگے کس طرح کرتے ہیں؟ اس طرح کرتے ہیں بیٹا دادا دربار نہیں جانا، یہاں پہ شرک ہوتا ہے، معین الدین کچھ نہیں ہے جی. یوں کرو گے تو انہوں نے تو کہنا ہے جدو تسی ساری کہتے ہو تمہارا معین کچھ نہیں ہے، تمہارا علی حجویری کچھ نہیں ہے، تو ہم بھی تو یہی بکواس کر رہے ہیں نا. وہ بھی تو یہ بکواس کرتے ہیں. آج ہمارا مسلمان بھی وہی بولی بول رہا ہے. غیر مسلم بولے تو اس کے اوپر اعتراض، مسلمان بولے تو یار صحیح کہہ رہا ہوگا. سمجھ آ رہی بات کی؟ اور پلے پڑ رہی بات جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے. ان کا تذکرہ کرنا تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، اللہ والوں کا ذکر کرنا، جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. عثمان بھائی، جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. صحابہ کرام اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ٹھیک ہے. ان کا تذکرہ کریں اپنے گھروں کے اندر. اگر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان بیان کریں گے تو اس انداز سے بیان کریں کہ اہل بیت کا تذکرہ بھی کریں، تو یہ نہ ہو کہ اہل بیت کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کرام یہ سب کچھ، اہل بیت کچھ نہیں. یا اہل بیت کا ذکر کریں گے تو اس طرح نہ کریں کہ صحابہ کرام کچھ نہیں ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت اتحاد، اولیاء کاملین، اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام نیک بندے، ان سب پر قرآن پاک نے ہمیں فرمایا کہ ان کے مطابق چلنا ہے. آپ نے ان کے اوپر فرمایا کہ انہی کے مطابق چلیں. ان کے اوپر کیوں چلیں؟ ان کے مطابق کیوں چلیں؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کے اوپر انعام کیا ہے. میں نے ان کے اوپر کیا کیا ہے؟ انعام کیا. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. گھر والوں کو یہ بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں. 4 قسم کے جن کے اوپر انعام کیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 قسم کی جو کیٹیگریز ہیں، یہ جو 4 قسم کے لوگ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا ہے. اس لیے تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. انعام یافتہ یہ 4 لوگ ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کعبے کی عظمت کتنی بڑی ہے، کتنی بلند ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہ محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے کعبہ، اے بیت اللہ، تیری عظمت بہت مگر کسی مسلمان سے بڑھ کر نہیں. یہ سمجھیں، دوبارہ سنیں. آج ہم جو ایک مسلمان کی بے عزتی کرتے پھرتے ہیں نا، گالی دیتے پھرتے ہیں، فرنٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تو ہے گا کون ہے؟ کیے تو جانتا نہیں مینوں. ہم اپنے مسلمان بھائی کو یوں بولتے ہیں. حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی، مکی مدنی سچے نبی، سونے نبی، آپ کے اور میرے میٹھے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بیت اللہ تیری عظمت بہت ہے، تیری شان بہت ہے، مگر کسی مسلمان سے بڑھ کر تیری شان نہیں ہے. یہ بتائیں کسی مسلمان کی بے عزتی کریں گے؟ جی کریں ہاں کسی مسلمان کی بے عزتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بیت اللہ شریف سے زیادہ جس کی عظمت ہے اس کو آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں. ابھی کوئی آپ کی کعبہ کو کوئی بولے برا لگے گا؟ بولیں تو صحیح. مسلمان کو بولے برا نہیں لگے؟ یہ کون سا منطق لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ منطق آپ یہ سنبھال لیا آپ نے. بیت اللہ کو بولیں برا، مسلمان کو بولیں برا نہیں، اس سے بڑھ کر برا ہے.
مسلمان کی بے عزتی کرنا سود سے بڑا گناہ ہے۔ ہم اپنے مقدس مقامات کی ادب، ان کی تعظیم، ان کا احترام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اپنی اولاد کو سکھائیں گے یہ چیزیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں مسلمان کا بھی ادب بہت زیادہ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ آپ کا مسلمان ہے، ہو مسلمان، بد مذہب نہ ہو۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، بد مذہب نہ ہو وہ۔ بد مذہب کی ڈیفینیشن انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو کیا ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی عزت بہت بڑی ہے۔ یہاں پر ایک مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے، یہاں پر مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو عذاب نہیں آئے تو اور کیا آئے؟ مہنگائی کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ پچھلے سال مسلمانوں کو شہید کیا گیا، بے دریغ شہید کیا، تو عذاب آیا ہے ہمارے اوپر۔ ہم کیا گلی محلوں کے اندر، اپنی دکان کے اندر، اپنے ملازم جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں دیکھ لیں ہوتی۔ ہم کس کا ادب کرنے لگے؟ اپنے مسلمان بھائی کا ادب تو بڑی دور کی بات ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بہن بھائیوں کو ان کا حق نہیں دیتے، بہن بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے، مارتے ہیں۔ کون سا دین اسلام لے کے پھر رہے ہو؟ کون سا قرآن لے کے پھر رہے ہم؟ نہ قرآن میں آیا ایسی بات، نہ حدیث میں ایسی بات آئی، اور کن کے اوپر چل رہے ہو؟ کس کے کہنے پہ عمل کر رہے ہو؟ مسلمان آپ کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے، ہمیں کیا پرواہ ہے ہماری بلا سے؟ پڑوسی تو پڑوسی ہے، یہاں پر رشتہ دار بہن بھائی سو رہے ہوتے ہیں بھوکے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا یقین جانتے۔ اور ہم مسجد ہوگی نا، جناب یہ لیں 1 لاکھ روپے میری طرف سے، یہ لینٹر میں ڈال دیجیے گا، اور تیرے لینٹر سے زیادہ ضروری تیرے ماں باپ ہیں، اور تیرے لینٹر سے زیادہ ضروری تیرے بہن بھائی ہیں، وہ حقدار ہیں تیرے حسن سلوک کے، خیر خائی کے، وہ حقدار ہیں پہلے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد کو نہ دیں، 10,000 مسجد کو دے دیں، 90,000 ان کو دے دیں یار، نہیں کمی ہوتی مسجد کو الحمدللہ۔ مولوی کدی بھوکا مریا جی؟ میں تو نہیں رکھیا، میں تو یقین کرو نہیں روٹی میں نال والے کو دے دوں یاد کھا، میں کھاتے ہی نہیں اس کو دے رہا الحمدللہ۔ مولوی کدی بھوکا نہیں مارنا، سچی بات تھا۔ ہوئے مولوی، کیڑا مولوی؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائروں، تا غلامی شمس تبریزی نہ شد۔ چلے 12 مسلمانوں کا ادب کریں۔ میرا جو آج کا موضوع تھا نا، کعبے کی تو عظمت ہے، حج کے موضوع کے اوپر بات تو تھی، آخری بات پتہ کیا ہے؟ اپنے مسلمان کا ادب کریں، آپ کے ولی اللہ جو ہے نا وہ محفوظ رہیں گے۔ ولی کا ادب کریں، صحابہ محفوظ رہیں گے، صحابہ کا ادب کریں، نبی محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس بات اس کلی کو آپ اپنا لیں، اس کے اوپر رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی آپ کے باپ کو بھی برا نہیں کہہ سکے گا۔ کیوں؟ ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کو برا نہیں کہنے دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کعبہ معظمہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی جلدی اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے۔